بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معجزہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تھوڑی دور جانے کے بعد تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل و تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح طالقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ والے کھدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علی بن صالح، تم معدن کنوز ہو، بھوک، پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، کتنی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی، تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے، تم نے بڑی مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ طالقانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح طالقانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکی ہو، میں نے عرض کیا بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور ایسا پاکیزہ کھانا جو کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا، ایسا لذیذ پانی اور میٹھا پانی جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی حجت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ اور پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، پوچھا کہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ کہا طالقان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اے خدائے واحدہ لا شریک اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا، وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بچھا دیا اور انہوں نے بادل کو حکم دیا اور بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد طالقان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ صلوات بر آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ،